لاہور روشنیوں کا شہر، باغوں کا شہر اور صدیوں پرانی تہذیب کا امین ہے۔ اس شہر کے گلی کوچے اپنے ہر قدم پر ایک کہانی سناتے ہیں۔ کچھ کہانیاں وقت کی دھول تلے دب چکی ہیں اور کچھ آج بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ انہی کہانیوں میں سے کہانی ہے مسجد وزیر خان کی۔ یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ ایک زندہ داستان ہے، جس میں تاریخ، فن، ثقافت اور روحانیت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ یہ مسجد لاہور کے دل میں اندرون شہر کی گنجان گلیوں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو شہر کے مشہور دلی دروازے سے گزرنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ اندرون لاہور کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ماضی کے کسی دوراہے پر پہنچ گئے ہوں۔ 17ویں صدی مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کی انتہا پر تھی۔ شاہ جہاں کا دور تھا، جی وہی شاہ جہاں جس نے تاج محل تعمیر کروایا، جس کا ذوق جمال اور فن تعمیر سے لگاؤ بے مثال تھا۔ انہی دنوں لاہور کی گورنری حکیم علم الدین انصاری کے سپرد تھی، جو شاہ جہاں کے ذاتی طبیب بھی تھے اور انتظامی امور کے ماہر بھی تھے۔ تاریخ نے انہیں وزیر خان کے نام سے یاد رکھا۔ وزیر خان ایک دور اندیش شخص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ایک ایسی مسجد تعمیر کریں گے جو نہ صرف ان کے ایمان کی علامت ہوگی بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک یادگار بھی بنے گی۔ 1634 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 6 سال تک ہزاروں کاریگر دن رات محنت کرتے رہے۔ انہوں نے اینٹوں کو جوڑا، دیواروں کو تراشا، رنگوں سے نقش و نگار بنائے اور ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وزیر خان مسجد کی سب سے بڑی پہچان اس کا بے مثال فن تعمیر ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر، ایرانی کاشی کاری اور وسط ایشیائی طرز کے امتزاج کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ مسجد کے مینار، محرابیں، گنبد اور دروازے سبھی اپنی الگ کہانی سناتے ہیں۔ مسجد کے چاروں کونوں پر 4 بلند مینار ایستادہ ہیں جو اس دور میں لاہور کی فضاؤں پر حکمرانی کرتے تھے۔ ان میناروں سے مسجد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اصل اس کے اندرونی حصے میں ہے۔ مسجد کی دیواریں اور چھتیں رنگوں سے باتیں کرتی ہیں۔ فریسکو پینٹنگز ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس میں کاریگر نے دیواروں پر پلاسٹر خشک ہونے سے پہلے رنگ بھرا تاکہ وہ صدیوں تک قائم رہے۔ یہ پینٹنگز پھولوں، پتوں، بیل بوٹوں، قرآنی آیات اور فارسی اشعار پر مشتمل ہیں۔ فارسی اشعار میں ایک دعا لکھی ہے: بادا کے وزیر خان را ہرگز نہ بینند جز بہشت، یعنی کہ وزیر خان کے لیے دعا ہے کہ وہ کبھی جنت کے سوا اور کوئی جگہ نہ دیکھے۔ کاشی کاری بھی مسجد وزیر خان کی منفرد خصوصیت ہے۔ نیلے، سبز، پیلے اور خاکی رنگ کی ٹائلز دیواروں پر اس طرح جمی ہیں کہ ہر زاویہ سے روشنی کا ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وزیر خان مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ قدیم لاہور کی سماجی اور روحانی زندگی کا مرکز بھی تھی۔ یہاں نمازی آتے، علماء دینی مسائل پر گفتگو کرتے اور مسافر آرام کرتے۔ مسجد کے ساتھ موجود بازار نہ صرف تجارت کا مرکز تھا بلکہ یہاں سے گزرنے والے قافلے بھی مسجد کے صحن میں قیام کرتے۔ آج بھی یہاں روحانیت کی فضا قائم ہے۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ شاید دنیا کے کسی اور مقام پر نصیب نہ ہو۔ اذان کی آواز جب ان بلند میناروں سے گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور صدیوں پرانا لاہور سانس لے رہا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسجد وزیر خان بھی آزمائشوں سے گزری۔ بارشوں، آلودگی اور عدم توجہی نے اس کے حسن کو دھندلا دیا۔ کئی دہائیوں تک یہ عظیم ورثہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا، لیکن حالیہ برسوں میں اس کی بحالی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بین الاقوامی ادارے اور مقامی حکومتوں نے مل کر فریسکو پینٹنگز کی مرمت کی، کاشی کاری کو دوبارہ زندہ کیا اور مسجد کو اس کی اصل حالت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ مسجد وزیر خان لاہور کی تاریخ کا وہ جواہر ہے جو وقت کی دھول سے بھی اپنی چمک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ مسجد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے آباء نے کس محبت، محنت اور مہارت سے ورثے کو تعمیر کیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ورثے کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کے حسن سے محظوظ ہو سکیں۔
مسجد وزیر خان نہ صرف لاہور کی شناخت ہے بلکہ بر صغیر کی فن تعمیر کی عظمت کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ یہ مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ فن اور روحانیت جب ایک دوسرے سے ملے تو کیسے کیسے شاہکار وجود میں آتے ہیں۔